الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأرسلت إلى الخلق كافة فختم به النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات روشی پڑھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں पिछली जुमेरात अर्ज किया था कि मेरे और आपके आका हजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया क्या तैना का कि हमने आपको अता किया कौसर। तो कौसर के कई माने किए मुफस्सिरीन ने लिखे। पिछली जुमेरात मैंने अर्ज किया था कि कौसर का माना है कुरान मजीद, एक माना है। और कुरान मजीद के लिए मैंने अर्ज किया था कि तीन चीजें हैं। एक तो तालीम कुरान, कुरान को पढ़ना।
بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ کائنات میں اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کو دائمی عزت ملے، دائمی عزت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عزت جو فنا نہ ہونے والی، ختم نہ ہونے والی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لے، کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے قرآن کیا فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کہ یہ کتاب جو ہے یہ عزت والی کتاب، اور جس نے بھی اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، قرآن نے اس کو عزت والا بنایا۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ تصحیح قرآن، قرآن کو صحیح پڑھنا، اور تیسری بات میں نے کہی تھی تکریم قرآن، قرآن کا اکرام کرنا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کوثر کا معنی ہے اسلام، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی دین اسلام آپ کو دیا۔ اور یہ دین اسلام باقی تمام ادیان سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند کرتا ہے، آج قیامت کی صبح تک، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں کہ اللہ نے جس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا، اسی طریقے سے جو آخری مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، اس کے بعد اور کوئی مذہب نہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی دیا، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اللہ نے جو ہمیں کتاب دی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، وہ کتاب قرآن مجید ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اور جو دین دیا اسلام کی صورت میں، تو وہ اسلام کے بعد کوئی اور مذہب نہیں ہے، بھلے یقبل عمل ہو، اب اور کوئی مذہب جو ہے قبول نہیں کیا جائے۔ کیونکہ میرے پیارے بھائیوں، اسلام جو ہے نا، یہ عدل و انصاف کا مذہب ہے، سلامتی والا مذہب ہے۔ اسلام سلامتی والا مذہب، اسلام عدل و انصاف والا مذہب، اور اسلام عزت و تکریم والا مذہب۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق جو ہے اس کے ساتھ جوڑ لیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، پھر بات ہوئی۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ دھوکہ دیتا نہیں، مومن جو ہے
وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. لن یخدع المومن، کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. ولن یخدع، اور مومن جو ہے وہ کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے. حضرت حکیم علمت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ کمال دین ہے، اس کے اندر دین کامل ہے، اس لیے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اس لیے جتنا دین اور دین اسلام انسان کی روزمرہ زندگی میں آتا جائے گا تو اتنے اپنی خشیت اس کے اندر پیدا ہوتی جائے گی، اللہ کا خوف رکھتا، اللہ کا ڈر. اور جتنا خشیت الہی اس کے جسم میں راسخ ہوتی جائے گی، اور وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. حالانکہ جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے، لیکن صراحتاً دھوکہ نہیں دے گا. حضرت امیر المومنین حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے، تو کافروں نے کہا صلح کر لیتے، 1 مہینہ جنگ بندی کر لیتے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، 1 مہینے کے لیے جنگ بندی کر لو. اب جب مہینے کا آخری دن تھا نا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کچھ کرو اور سرحد پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہی مہینہ ختم ہوگا ہم ان پر حملہ کریں گے. ہجرت کے طور پر 30 کا مہینہ ہے، تو 30 تاریخ کی صبح کو فرمایا کچھ کرو، شام تک وہاں پہنچو، جیسے ہی شام ہوگی ہم حملہ کر دیں گے. تو ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، لہذا 1 مہینہ پورا مکمل ہو جائے گا تو یہاں سے فوجیں جو ہے روانہ ہوگی. یہ حالت جنگ ہے. اس میں بھی یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا. اور مومن کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے، ایمان کی جو ہے نا فراست سے وہ دیکھتا ہے. یہ لیے فرمایا اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی ہم تو اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اسلام کی طرف منسوب بھی ہے، دین کی طرف منسوب بھی ہے، مذہب کی طرف منسوب بھی ہے، پھر بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان کامل نہیں ہے. اگر ان کے اندر ایمان کامل ہوتا ہے تو ان کا ایمان جو ہے ان کو دھوکہ دینے پر کبھی بھی جو ہے وہ کبھی بھی ان کو تیار نہیں کرتا، بلکہ ایمان اس دھوکہ دینے سے رکاوٹ بنتا. تو میرے پیارے بھائی، اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے، یہ کمال عقل ہے. دھوکہ دیتا نہیں ہے، کمال دین ہے کہ دین کامل ہے اس میں، اس لیے دھوکہ کسی کو نہیں دیتا. اور جب عقل کامل ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا عقل مند ہے کہ کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں ہے. تو 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے کمال عقل اور ایک ہے کمال دین.
اگر کمال دین ہے یعنی دین کامل ہے تو کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. بولو اگر دین کامل ہے تو کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. اور اگر عقل کامل ہے تو کسی سے دھوکہ کھائے گا نہیں. تو اب دو چیزیں ہوگی. ایک دھوکہ دیتا نہیں ہے یہ دین کامل ہے. ایک دھوکہ کھاتا نہیں ہے یہ عقل کامل ہے. اور جس بندے میں یہ دو چیزیں آ جائیں دین بھی کامل ہو اور عقل بھی کامل ہو تو اس کو کہتے ہیں رشد. یہ راشد ہے. اور اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون. فرمایا ہے کہ یہ صحابہ کی جماعت جو ہے یہ راشدون ہے. رشد ہے ان میں. مطلب کیا ہے کہ دین بھی کامل ہے اور عقل بھی کامل ہے. اس لیے صحابہ کرام جہاں بھی جاتے تھے کامیاب جو ہے لوٹتے تھے. وجہ کیا ہے کہ دین کامل ہے, عقل کامل ہے. اور اس لیے اس رشد کے بارے میں اللہ نے بطور انعام کے ذکر کیا قرآن میں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. کہ ہم نے البتہ تحقیق عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو رشد. رشد کا معنی عقل بھی کامل ہے دین بھی کامل ہے. تو یہ ہے وہ اسلام جس کے بارے میں فرمایا یہ سلامتی والا مذہب, یہ عدل و انصاف پر مبنی مذہب ہے. ہاں جتنا جتنا جو عمل کرتے جاؤ گے اتنا اتنا جو ہے سلامتی بھی آتی جائے گی, عدل و انصاف کے اوپر بھی پیرا ہوگے. اور جتنا جتنا اسلام سے دور ہوتے جاؤ گے پھر اپنی مانی کرتے رہو گے, مرضی کرتے رہو. تو کیا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کہ ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. تو میں نے کہا کوثر کا کئی معنی ہیں اور میں سے ایک معنی کیا ہے اسلام, کہ ہم نے آپ کو اسلام جیسی دولت عطا فرمائی جس میں عقل بھی کامل ہے, جس میں رشد بھی کامل ہے, جو سلامتی والا بھی ہے, عدل و انصاف والا بھی ہے. اور ایک ایک اسلام کے حکم پر آپ غور و فکر کر لیں تو آپ کو سلامتی ہی سلامتی نظر. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل شریف پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ کریم یہ سورہ فاتحہ اور قرآن شریف پڑھا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ فرما. آپ کے دوپہر برکت سے جمیع انبیاء مرسلین صحابہ کرام اہل بیت اعظام بزرگان دین صوفیاء اتقیاء سلاسل عربہ اور خصوصاً ہمارے استادی رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا. ذکر کی لذت نصیب فرما, ذکر کی حلاوت نصیب فرما. آنا اللیل آنا النہار اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما. ابھی میں شجرہ شریف پڑھوں گا, آپ حضرات نے آمین آمین کہنا ہے. یا الہی کن مناجاتم بفضل خود قبول الطفیل اولیاء خاندان صابری شاد فرما روح شاہ از رحمت رضوان خود در جوارت دار شارا بقرب دائمی
کن مراتوں پر شریعت یا الہی مستقیم بہر مولانا عزیزی وارث احمد نبی ذکر قلبی کن تو اے قادر مطلق مرا بہر مولانا زکریا صاحب سر نبی بہر مولانا خلیل احمد ملازی فی غدی ہم رشید احمد رشید باصفاؤ سیدی بہر امداد و بنور و حضرت عبد الرحیم عبد باری عبد ہادی عزدی مکی ولی ہم محمدی و محب اللہ شاہد و سعید ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی ہم محمد عارف ہم عبد حق و شیخ جلال شمس الدین ترک و علاء الدین فرید جودنی قطب الدین ہم معین الدین عثمان و شریف ہم مودود ابو یوسف محمد احمدی بوئیسا کو ہم بمشاد و بیران ور ہم زفا ون ادہم ہم فضل مرشدی حمد واحد ہم حسن بصری علی فخر دین سید الکونین فخر العالمین بشرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین فخر العالمین بشرا نبی فاکن قلب مراتو ازو خیال غیر خیر بہر ذات خود شفایم دے دے امراض دلی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا تیرے سوا مقصود کی
وجود کی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا معبود کی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے تادم آخر ورد صبح اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا سيدنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله إلا 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 الله. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ. دنیا دنیا کر کے دیکھا، اللہ اللہ کر کے دیکھ. اللہ معی اللہ حاضری، اللہ ناظری. اب تو رہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر پہر ہو اللہ 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 Allah 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 Allah
Allah, 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 إن الله سيدنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمدللہ. ایک تو بھائی آج جو ہے ہمارے ہری پور کے ایک بہت بڑے مفتی حضرت مولانا مفتی آصف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے. اسی طرح ہمارے فیصل آباد میں معمولات بھائی تھے ظفر صاحب، وہ بھی فوت ہوئے. اسی طریقے سے ہمارے حاجی غلام فرید صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے دوست ہیں حضرت اللہ، ان کے سسر صاحب فوت ہوئے. جو بھی مرحومین ہے قریب بعید میں اللہ سب کی بخشش فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأحوال متهم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا أرحم الراحمين اغفر أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کریم یہاں درود شریف پڑھا گیا، یا اللہ تیرا ذکر مبارک ہوا، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما. آپ کے طفیل برکت سے جمیع انبیاء مرسلین صحابہ کرام اہل بیت اعظام بزرگان دین صوفیاء یا سلاسل اربع اور خصوصاً ہمارے والدین ہمارے اساتذہ کرام ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ، اور یا اللہ جو آج ہمارے مفتی صاحب فوت ہوئے ہمارے عزیز ظفر صاحب، اور اسی طریقے سے حضرت اللہ کے سسر صاحب اور فرید صاحب، یا اللہ کتنے بھی قریب بعید میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا. اے اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اے اللہ بھی تیرے پاس آنے والے موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ جو حج عمرہ کے لیے گئے، یا اللہ جو عمرہ کے لیے تشریف لے گئے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما. یا اللہ جو جا رہے ہیں ان کے مبارک سفر میں یا اللہ ان کی برکتیں ڈال دے. یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ فرما. اے کریم رب یہ بھی مبارک سفر برکتوں والا عمرے اور حج ہم سب کو نصیب فرما، بار بار نصیب فرما. اے اللہ ہر بار نصیب فرما، ہر سال نصیب فرما. کہ حج عمرے کا سفر اے اللہ بار بار نصیب فرما، اور یا اللہ ہر سال نصیب فرما. اے اللہ بے مننے کا وہ بھی کرم کا، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ سفر کی سہولت نصیب فرما. یا اللہ اس جگہ کو انتہائی قبول فرما. یا اللہ حضرت مولانا امداد اللہ صاحب اور ان کے رفقا کی اس محنت کو قبول فرما. ظاہری باطنی ترقیات سے مالا مال فرما. مساجد و منارس کی ضروریات ہم سب کی ضروریات اے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما. اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ سے راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض
اے اللہ سے راضی ہو، قبر کبھی ناراض نہ ہو، موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔